السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الحمدللہ جی، تو آج کی ہم کرتے ہیں 6 آیات تقریباً. تو میری درخواست ہے شازیہ خان، نشمیہ اور عروج آ جائیے. جی استاد. جی شازیہ خان، ہوا کا جملے میں کیا مقام ہے؟ جی ہوا مبتدا ہے. ہوا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. نشمیہ، الذی کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر جی یہ خبر بن رہا ہے مسئول بن کر. یہ خبر بن رہا ہے. گڈ، ماشاء اللہ. تو مجھے بتائیے بنت عبید اللہ، الذی کا صلہ کیا ہے؟ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعمل ما تفعلون. یعلم، یعمل نہیں، يعلم. گڈ. اوکے شازیہ خان، یہ خبر جی. ہو گئی، ہوا مبتدا ہو گیا. گڈ. یقبلو کون سا فعل ہے؟ فاعل کیا ہے؟ التوبہ منصوب کیوں ہے؟ یہ ہے فعل مضارع، ہوا اس میں فاعل ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے. التوبہ تو اس کا مفعول ہے. ویری قبل گڈ. یا نشمیہ، ان عبادی، عبادی کون سا مرکب ہے اور ان عبادی یقبل کے لیے کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے، عبادی ہی مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. تو شازیہ خان کیا ترجمہ ہوا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے، اپنے بندوں سے اپنے وہ بندوں سے. توبہ قبول کرتا ہے. توبہ کیا ہوتی ہے شازیہ خان؟ توبہ جو بھی کوئی ہم گناہ یا غلطی کرتے ہیں اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے اس کو مانتے ہیں کہ غلطی کی ہے اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی ساتھ عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. ہاں جی. تو یہ اصل میں توبہ کیا ہے؟ رجوع ہے. رجوع کس رجوع بات سے اللہ. ہے اور کس بات کی طرف ہے؟ رجوع اس غلطی سے ہے جو ہم سے ہوئی، اور رجوع اللہ کی طرف سے ہے کہ یا اللہ تیری نافرمانی ہو گئی ہے، تو نے جس بات سے منع کیا تھا وہ مجھ سے ہو گئی ہے، اور میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، تیری طرف واپس لوٹتا ہوں، تیری اطاعت میں واپس لوٹتا ہوں، اور اپنی اس نافرمانی پر شرمندہ ہوں. اور کیا ہے؟ مجھے معاف کر دے. یعنی توبہ کیا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو رحم فرما ہم پر. یہ توبہ. اور توبہ کی جو شرائط کیا ہیں؟ عبید اللہ، بنت عبید اللہ.
ایک تو یہ ارادہ کرنا کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گی، اور سچی رجوع کرنا اللہ کی طرف. مجھے ہاں سارے جی شازیہ شرائط خان کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ماننا ہے کہ گناہ کیا ہے، ہاں جی، سب سے اور اس پہلے کے یہ قبول کر لینا، اپنے آپ سے جی یہ قبول کر لینا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. اور نمبر 2 پہ پھر رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور چوتھے نمبر پہ اگر کسی کا لین دین کا معاملہ تو وہ اس کو پھر واپس کرنا. دیکھیں، سب سے پہلے احساس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے بعد اللہ جی تعالیٰ سے معافی مانگنا، پھر اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا، امیڈیٹلی اس کے اسباب جی کو بھی چھوڑ دینا، اور پھر یہ عہد کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. اچھا، توبہ کبیرہ گناہوں سے کی جاتی ہے یا صغیرہ سے کی جاتی ہے؟ کبیرہ گناہوں سے. جی مس شازیہ. جی کبیرہ سے جو صغیرہ ہیں وہ تو ویسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے، ہم وضو صغائر کرتے جو ہیں ہیں وہ ویسے معاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن کیا خیال ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آج کل کی اس مسلمان نسل میں، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہمیں کبائر اور صغائر کا فرق ہی معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم صغائر اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے کبیرہ گناہ اس طرح کریں جیسے صغائر ہی ہیں، یعنی اچھا، ان کا احساس ہی نہیں ہے ہمیں احساس اپنی نہیں ہے. زندگی میں. پہلی بات یہ ہے کہ موسٹلی قوم کے پاس، مجھ سمیت ہمارے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے کہ کون سا صغیرہ گناہ میں آتا ہے اور کون سا. جو بڑے بڑے کبیرہ ہیں نا، ان کو پتہ ہے لوگوں کو. مثال کے طور پہ کیا، شرک باللہ ہے، قتل 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 ہے، پھر والدین کی نافرمانی ہے، پھر زنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے نا، اور 2-3 اس میں شامل ہیں. 7 جو ہے نا وہ سب موبقات ہیں، تو 3 میرے ذہن میں نہیں آ رہے. یہ کیا ہے جو ہمیں بڑے بڑے پتہ ہیں، لیکن بہت سے اور بھی ہیں. صرف یہ کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ اور بھی بہت. اب غیبت کیا صغیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے مراد ہے. تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مجھے بتائیے کیا کوئی صغیرہ بات ہے؟ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. شراب پینا کیا کوئی صغیرہ عمل ہے؟ کبیرہ عمل ہے. جوا کھیلنا کیا کوئی صغیرہ عمل ہے؟ کبیرہ عمل ہے. پردہ نہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی صغیرہ عمل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو کبائر سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنی ہوتی، فوراً اور عمل کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے کہ میں یہ دوبارہ یہ عمل نہیں دہراؤں گا یا نہیں دہراؤں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. عروج یعفو کا فاعل کیا ہے اور مادہ کیا ہوا. ہے؟ فعل ہے. عین فا واو مادہ ہے، باب نون سے فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا فاعل کہاں راجع ہے؟ الذی کی طرف. الذی کی طرف. گڈ. سو عن السیئات کیا ہوا؟ متعلق فعل. متعلق فعل. کیا ترجمہ ہوا یعفو عن السیئات؟ اور وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے. اور وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے. اصل میں گڈ، آپ نے صحیح کہا. تو مجھے بتائیے نشمیہ، مغفرت طلب کرنا اور عفو طلب کرنا دونوں میں کیا فرق ہے؟ مغفرت طلب کرنا اور عفو طلب کرنا. ہاں جی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ عفواً. سر جی آپ بتا دیں، کچھ سمجھ نہیں آ عائشہ رہا. بنت دونوں عبداللہ، سیم کیا ہی لگ فرق رہے ہے ہیں. دونوں میں؟ جی استاد جی، آپ مغفرت طلب کرنا گناہوں کو بخش کے اسے معاف دیتے ہیں، اور عفوان کا آپ کی عفوان. آواز مکمل بریک ہوگی، دوبارہ بولیں جو بولا ہے. جی استاد جی، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے. جی، عفوان سے درگزر کرتے ہیں، اور مغفرت سے وہ بخش کے گناہوں کو بخشش کر کے اور ڈھانپ دیتے ہیں، نہیں تو درگزر کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دیتے ہیں. تو مغفرت کیا ہوتا ہے؟ مغفرت گناہوں کو معاف کر نہیں، کے وہ پھر بھی ڈھانپ معافی ہے، دیتے ہیں. دونوں معافی ہیں. تو پھر فرق کہاں بتایا آپ نے؟ سر جی اس کا مطلب ہے شاید کہ عفو کے یعنی کہ کچھ گناہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ درگزر کر دینا،
اور مغفرت کا ہے کہ وہاں جو پھر گناہ آگے کیے وہی اس پہ بات کر بخش رہی ہیں، اب دینا۔ سن لیں مثال کے طور پہ ایک راستہ ہے اور اس راستے کے اوپر چند، ایک منٹ رکیے گا، اصل میں دونوں میں فرق یہ ہے، مغفرت جب ہم چلیں میں عفو کا پہلے مطلب سمجھ لیں۔ مغفرت کا مطلب میں آپ کو پہلے سمجھا چکا تھا، بیسیکلی ڈھانپنا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں اللہم انی استغفرک، اسی لیے اتوب الیک ساتھ کہا جاتا ہے۔ استغفرک یا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، واتوب الیک کہ یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب عفو کیا، اسی لیے دعا تھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عفو، ایک سڑک ہے اس پر پتے بکھرے ہوئے ہیں، پتے سمجھ لیں، یہ کیا، یا جو سمجھ لیں کہ ایک آدمی چل رہا تھا، یوں واک کر رہا تھا، اس کے قدموں کے آثار ہیں، قدموں کے آثار ہیں، مٹی پر اس کے آثار قائم ہو گئے۔ عرب میں پھر کہا جاتا ہے عفت الریح، عفت الریح الاسرا، کیا مطلب ہوا کہ ہوا نے آثار کو کیا کیا؟ عفت الریح الاسرا، عفت الریح الاسرا، جی ہوا نے نشان کو مٹا دیا، کون سے نشان؟ جو آدمی پیدل چلا تھا۔ ایک لوگ جو آپ لوگ جو اس کے ایسے ہیں کہ پیدل کے پہلی غلطی سے چیز انسٹال ہو جائے نا اس کو ان انسٹال نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ استاد نے کچھ چینج بھی کیا آگے۔ ایک آدمی ایک راستے پر چل رہا تھا، اس کے قدموں کے نشان تھے، ہوا چلی، ہوا نے اس کے قدموں کے نشان کو کیا کیا؟ باقی چھوڑا ہوگا؟ کیوں شازیہ خان، باقی چھوڑا ہوگا؟ جی بتا دیا۔ اڑا دیا اس نے، نشان ہی نہیں باقی رہے۔ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے نشانات کو مٹا دینا۔ اللہم انک عفو، عفو درگزری پسند ہے تجھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یعنی تو درگزر کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میرے گناہوں کے نشانات مٹا ڈال۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے نشان بھی مٹا دے گا، جیسے کہ نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہی نہیں ہوئے۔ یہ ہوتا ہے العفو۔ اسی لیے جب انسان کسی سے معذرت کرتا ہے تو اس سے کیا ہے؟ عفو طلب کرتا ہے، عفو۔ ہم اس سے، کسی انسان سے ہم مغفرت طلب نہیں کرتے ہیں، انسان کے پاس ہم جاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ہم سے درگزر کر دو۔ درگزر کا یہی مطلب ہے، اسے کہتے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، جس پر آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس سے درگزر کر دیں، مطلب ہے اس کو ہمارے درمیان سے ایسے ڈیلیٹ کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے انسان خدا بن بیٹھے ہیں، وہ عفو شفق تو رہ گئی دور کی بات، وہ پہلے کوئی اگر معذرت کرنے آ بھی جائے تو وہ اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، اتنا خوار کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے آخر اس سے معافی مانگی ہی کیوں تھی۔ اتنی ذلت، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب کوئی معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کرو، اس کے عذر کو قبول کرو۔ اس نے عذر پیش کر دی، اور کیا اس سے بڑی کیا بات ہے کہ وہ تمہارے سامنے معذرت کرنے آ گیا، اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، اسی غلطی کو ایکسیپٹ کرو۔ تو عفو مغفرت ستر ہے، پردہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پردے کا سوال کرتے ہیں، مغفرت توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ ستر بھی بیسیکلی معافی ہی ہے، لیکن عفو کیا ہے؟ معافی سے گناہ نامہ اعمال میں رہتے ہیں، گو ان کی سزا جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، لیکن عفو سے کیا ہوتا ہے کہ نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں، گویا کیے ہی نہیں ہم نے۔ تو وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اب سیئات کیا ہے؟ سیئات ان کی جمع ہے، یہ صغائر ہوتے، چھوٹے موٹے گناہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ علماء نے سیئات ان کو چھوٹی خطاؤں میں لیا، چھوٹے گناہوں میں، کہ وہ یعفو عن السیئات، وہ کیا کرتا ہے؟ خود ہی، دیکھیں پہلی کیا آ رہی ہے؟ یقبل التوبہ، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جب توبہ قبول کر رہا ہے تو کبیرہ گناہ تو اڑ گئے، پھر کیا ہے؟ وہ یعفو عن السیئات، پھر وہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے درگزر کرتا ہے اگر انسان سے ہوتے رہتے۔ پھر علماء نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، عن عبادہ میں کون سے عباد؟ مسلمان، وہ جو مسلمان ہونے کے بعد غلطی کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ جو کفار جب اسلام لا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْفُو،
اس لیے دیکھیں مضارع کا صیغہ آ رہا ہے، استمرار ہے کہ وہ کرتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہتا ہے، یقبل تو کرتا ہے وہ یعفو وہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعلم ما تفعلون. نشمیہ مجھے بتائیں یعلم کا فاعل کیا ہے؟ ہوا فاعل ہے اس کا. ما عالم کیا ہے یعلم جملے میں؟ ہوا ما مسئولہ ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے اس کا. تفعلون کا فاعل کیا ہے؟ انتم فاعل ہے. مادہ کیا ہے؟ فاعل لام فعل یفعل باب کیا فا سے. ترجمہ ہوا یعلم ما تفعلون؟ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. جو تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کی نگاہوں، اس کی سماعتوں، اس کی نظروں، اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. یعنی وہ یہ سب جاننے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ یقبل التوبۃ ویعفو عن السیئات. یہ جانتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے گناہ ہوا، اس کے باوجود وہ ایسا کرتا ہے. یعنی ایک آدمی جب جان رہا ہو کہ فلاں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کے لیے اب اس کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھے کیا یعلم ما ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے سے ہو رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس جاننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہماری توبہ کو خوشی سے قبول کرتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے مجھ سے میری طرف رجوع کیا ہے، میری طرف لوٹ آیا ہے. اللہ اس کی رجوعی کو پسند کرتا ہے. اسی لیے جب کبھی یہ آپ دیکھ لیں انسانوں میں کیا ہے، جب طلاق ہوتی ہے، طلاق جس میں رجوع کا موقع موجود ہوتا ہے، جو لوگ رجوع کرتے ہیں ان کی رجوع کے کرنے کو برا لیا جاتا ہے. یہ غلط بات ہے. یعنی جو آدمی رجوع کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، وہ رجوع کر رہا ہے، اس کو واپس آ کے اس کو سدھرنے کا موقع دیا ہوا ہے. جی فاقیہ فردوس. یستجیب کون سا فعل ہے؟ مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ یستجیب فعل مضارع ہے اور باب استفعال سے ہے. جیم واو با اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. استجابہ یستجیب کیا مطلب ہوتا ہے فاقیہ اس کا؟ جواب دینا سر. جواب دینا. گڈ. سو عائشہ بنت عبد الاول، الذین کا جی جملے میں کیا مقام ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے. اچھا فاعل ہوگا تو رفع ہوگا. جی مس عظما، الذین کا جی جملے میں یہی مقام ہے جو انہوں نے بتایا؟ سر یہ مفعول ہے یہاں پر. یہ مفعول ہے. چلیں جی یہ دوسری تھاٹ آ گئی. تو عائشہ اب آپ غلط ہیں یا عظما صاحبہ غلط ہیں؟ استاذ صحیح ہوں گی، میں غلط ہوں. اچھا استاد، ماشاء اللہ کیا ادب ہے. استادہ صحیح ہوں گی، آپ غلط ہوں گی. واہ کیا ادب ہے. اوکے مجھے بتائیے عائشہ صلہ کیا الذین کا؟ آمنوا وعملوا الصالحات ویری گڈ. ویزیدہم من فضل. دیکھیں پھر یہ آگے اب کا آپ نے کیجیے. گڑبڑ کر دی. یزیدہم من فضل صلہ میں شامل نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا اس کا عطف کس جی، فعل پر ہو رہا ہے مجھے بتائیے؟ یہ یستجیبو میں ویری عطف ہوگا. گڈ. یہ غور کرنا ہوتا ہے نا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضل. یزیدہم کا فاعل موجود ہوا، وہ اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو وہ کون ہوگا؟ کنیکٹ کیسے ہوگا جملہ نا؟ گڈ. جی آمنوا وعملوا الصالحات اب آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا ہے. تو ہم آ جاتے ہیں فاعل اور مفعول پر. ٹھیک ہے. یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ترجمہ ہے؟ عائشہ فاعل بنا کر ترجمہ کریں. اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول نو، کرتا ہے فاعل بنا کر، الذین کو فاعل بنا کر ترجمہ کریں. اور جن لوگوں نے عائشہ فعل بنا الذین کر آمنوا وعملوا الصالحات صرف اس کا ترجمہ کر دیں، باقی بعد میں دیکھتے ہیں. جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب اس کو فاعل بنا دیں یستجیب کا. جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعائیں قبول. وہ آپ نے بتایا الذین فاعل ہے، تو فاعل آپ بنا کر ترجمہ نہیں کر رہی ہیں. جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جواب دیتے ہیں، یہ ترجمہ بنے گا. دیکھیں آپ نے اس کو پورا فاعل بنانا ہے نا یستجیبو کا.
یعنی یہی جواب دینے والے ہیں، اسی لیے آپ نے فائل کہا تھا، یا بس ایک تیر نکالا اور نہیں استاد جی، میں نا یستجیبو کا معنی لی تھی دعا قبول کرنا اس قبول، کا۔ دیکھیں جواب دینا ہے نا، قبول کرنا، جواب دینا، قبول کرنا بھی وہی بات ہے نا، ٹھیک ہے، وہی بات ہے، جواب دینا، قبول کرنا۔ تو اس صورت میں بھی کیا ہے، آپ ٹھیک بتا رہی ہیں، لیکن آپ کو کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اوکے مس عظمیٰ، آپ ذرا مفعول بنا کر ترجمہ کریں۔ جی سر، اور وہ جواب دیتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک۔ ٹھیک ہے جی، اس آیت میں الذین کے دو جو ہے تفسیر میں دو وجوہات آئی ہیں۔ بعض نے کہا یہ فاعل ہے، اس صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل جنہوں نے کیے ہیں وہ لوگ جواب دیتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں یا قبول کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ان کو فوراً قبول کرتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اطاعت کی طرف لپکتے ہیں۔ جبکہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ الذین یہاں مفعول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یستجیب کا فاعل ہوا ہے لفظ الجلالہ، اس کا مطلب ہے یہ وہی پیچھے وہو الذی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعائیں یا ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کے اعمال جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ۔ اوکے جی، عائشہ، یزیدو کا فائل کیا ہے؟ ہوا فاقیہ ہم کیا ہے جملے میں؟ مفعول ہے سر۔ من فضلہ کیا ہے مس عظمیٰ؟ سر یہ متعلق ہو جائے گا میرا خیال ہے یزیدو کہ کے۔ وہ تمجیز بن جائے گا نا، کہ زیادہ یزیدو کی تمجیز جار مجرور سے بھی آتی ہے۔ ایک دفعہ مس سر فہیمہ یہ نے تو یہ محل جی بتایا سر، تھا، تب میں روک گیا تھا، لیکن بعد میں نے منصوب کنفرم جی کیا، سر، یہ محل تمجیز منصوب بن کے جائے ساتھ گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وَيَزِيدُهُم فَضْلًا ہو سکتا تھا نا، ٹھیک۔ وَمِن فَضْلِهِ اپنے فضل سے۔ تو کیا ترجمہ ہے فاقیہ یزیدُهم من فضلہ؟ اور جی وہ زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، یعنی اپنے فضل سے، بنا مانگے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے وہ ان کو اور دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا، یزیدہم من فضلہ۔ اب وہ فضل کس معاملے، وہ علم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل کی توفیق ہو سکتی ہے، وہ مالی معاملات ہو سکتے ہیں، وہ دینی معاملات ہوتے ہیں، وہ دنیاوی معاملات ہو سکتے ہیں، جس میں انسان کی آخرت کی بھلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان میں ان کو فضل عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے دے گا، اس میں بڑھا دے گا ان کو۔ والکافرون لہم عذاب شدید، عائشہ لہم عذاب شدید جملے میں کیا ہے؟ خبر ہے۔ گڈ۔ فاقیہ کافرون کیا ہے؟ مبتدا ہے سر۔ گڈ، کیا ترجمہ ہے فاقیہ؟ والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ، گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، ویری گڈ گوئنگ۔ گلشن آئیے، نسیم نواز، غزالہ تسنیم، جی، گلفشاں، ام سدرہ۔ وَلَوْ بَسَطَ جی اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، لَبَغَوْا پر لام کیوں ہے؟ یہ جواب واقعہ ہے سر، لو کی وجہ سے آیا ہے۔ گڈ، بغو کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ بگو ماضی ہے، کون سا باب ہے؟ باغ غین کیا، باب دربا، اور فاعل کیا ہے؟ ہم۔ اللہ لفظ الجلالہ، فاعل مرفوع کیوں ہے غزالہ؟ جی استاد، یہ فاعل بن رہا ہے بیساکھا کے لیے۔ باسطہ کے لیے۔ گل، الرزق کا منصوب کیوں ہے غزالہ؟ یہ مفعول بن رہا ہے استاد۔ لعبادی ہی کیا بنے گا باسطہ کے لیے؟ متعلق فعل۔ کیا ترجمہ ہے اس کا ام سدرہ؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر پھیلا دیتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے تو ضرور وہ سرکشی کرتے زمین میں۔ سرکشی کرتے، سرکشی کا سبب رزق بن جاتا ہے زیادہ، ہے ایسا؟ جی سر، کچھ زیادہ ہی مل جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے اپنے دم سے ہی حاصل کیا ہے، اور
इसका मेरा हक वेरी है गुड, सिर्फ। उसके नतीजे में वो मुतकब्बिर हो जाता है, मुतकब्बिर होने के नतीजे में वो जालिम बन जाता है, वो जुल्म करने लगता है, वो लोगों के हक खाने लगता है, वो अपने आप को ताकतवर समझता है, बगावत पर उतर आता है, अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार कर रहा होता है, कौली नहीं तो अमली तौर पर कर रहा होता है। कौली करेगा तो काफिर हो जाएगा। तो आज देख लें, जिन जी लोगों के पास माल और सरवत है कुफार में, वो इस्लाम आसानी से कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सब कुछ तो उनके पास है, उनको और खुदा की क्या जरूरत है। और जिन मुसलमानों के पास माल और सरवत है, वो उस माल और सरवत की वजह से अल्लाह ताला के अहकामात को इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कुछ नहीं होने वाला, अगर अल्लाह ताला मुझसे नाराज होता तो मुझे ये माल मिलता ही नहीं, मुझे ये ताकत नहीं मिलती, मुझसे राजी है। वह गलत फहमी का शिकार रहते, इम्तिहान चल रहा होता। बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने गरीब रखा, अल्लाह की हिकमत है, किसी आयत में आगे भी लफ्ज़ आ रहा है, क्योंकि एक हदीस मैंने पढ़ी थी जिसका मफहूम मैं बता रहा हूँ कि उसमें यही था कि बाज़ लोगों को अल्लाह ताला माल में कम रखता है, कम देता है, क्योंकि अल्लाह को इल्म होता है कि अगर इनको माल मिलेगा तो ये बगावत पर उतर आएंगे। बाज़ को अल्लाह ताला पूरा रिस्क देता है, वो नेक अमल कर रहे होते हैं, तो उनका ये होता है कि अगर इनको कम मिलेगा तो ये बगावत पर उतर आएंगे, क्योंकि रिस्क कम हो तब भी बंदा ईमान से बाहर निकल जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? जी रिस्क कम होने से, यानी किसी के पास अगर माल कम है तो वो मायूसी की तरफ बढ़ जाता है, और मायूसी क्या होती है, उसे कुफर की तरफ ले जाती है। जी तो बहरहाल अल्लाह ताला से हमेशा बरकत का सवाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप ग्रुप में आज एक चीज़ पोस्ट शेयर की है, अतीका को मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो उसकी तशरीह करके आप लोगों के साथ वॉइस में शेयर करें। इंशाल्लाह समझदार बच्ची है, अच्छी तरह करेगी, फिर वो आपसे शेयर करेंगे। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। मुझे बताइए नसीम नवाज, जी माँ, सर। माँ का क्या एराब है यहाँ पर? सर यहाँ पे माँ जो है वो मफूल बनेगा, मंसूब है। वेरी गुड। यशाउ क्या बनेगा? सर ये माँ का सिला है। वेरी गुड। युनज़्ज़िलु, युनज़्ज़िलु ये कौन से बाब से है गजाला? बाब तफ़ईल से है उस्ताद, वेरी नज़्ज़ला गुड। युनज़्ज़िल। क्या तर्जुमा होगा नसीम नवाज? वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। और लेकिन वो नाजिल करता है, इनके उतारता है एक अंदाजे के साथ, मा यशाओ जितना चाहता है। बिक़दरिन मा यशाउ जितना वो चाहता है, यानी एक अंदाजे से वो जितना चाहता है उतना उतार देता है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। फ़हीमा आइए, सानिया आइए, मुबीन इसाक आइए। जी सर। जी मुबीन इसाक, इन्नहु बिइबादिही खबीरुन बसीरुन। खबीरुन बसीरुन का जुमले में क्या मकाम है? सर ये खबरू इन्ना बन रहा है। दोनों एक खबर हैं या दोनों दो खबरें हैं? सर दो खबरें बन रही हैं। इबादिही कौन सा मुरक्कब है? सर इबादी ही मुरक्कब इजाफी बन रहा है। गुड। गजाला क्या तर्जुमा होगा? इन्नहु बिइबादिही खबीरुन बसीर। बेशक वो अपने बंदों को खूब जानने वाला और खूब देखने वाला है। बिल्कुल, वो अपने बंदों को खूब जानता है कि कौन किस बात का मुस्तहिक है। ठीक है, किसको जी क्या देना है, किसको कब कितना देना है, कितना नहीं देना, कितना ले लेना है, ये सब अल्लाह ताला चूंकि खबीर है, बहुत बाखबर है, इन्हें उसको पता है कि मेरे बंदे को कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना उसके लिए नुकसानदेह, कितना फायदेमंद है। बसीर है, देख रहा है, मामलात उसकी नज़र के सामने है, उसकी निगाहों के सामने है। गुड, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट गोइंग। फ़हीमा, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैथ मिन बअदि मा क़नतु व यंशुरु रहमतह। हुआ क्या है जुमले में? मुब्तदा है सर जी। सानिया, अल्लज़ी क्या है जुमले में? खबर है सर। गैसा मंसूब क्यों है जुमले में सानिया? मफऊल युनज़्ज़िलु का। फ़हीमा, मा क़नतु क्या है? ये सर मुज़ाफ़ इलैह बनेगा, बादा के लिए ज़र्फ़ है क्योंकि। अच्छा, गुड। और माँ यहाँ पर मस्दरिया है, ठीक है।
صحیح ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر قانتا یقنتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانتو فعل ماضی ہے، فاعل کیا مطلب ہوتا ہے فہیمہ؟ مایوس ہونا سر جی. قانتو وہ مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ما اس میں ہم، موصول بنا کر آپ ترجمہ کریں ذرا، بنتا ہے؟ ما نہیں بنے کانا تو نہیں بنے گا. نہیں بن. جو ہاں وہ جی، جو یعنی دیکھیں، وہ سب تو نہیں یہ بنتا. اگر تو ہوتا قانتو کے لیے، پھر ہوتا نا الذین قانتو، جو ہم، مایوس ہو گئے. یہاں پر ما ہم، مصدریہ ہے، بیسیکلی صحیح. قنوت کو لایا گیا ہے مصدری معنی من بعد ما قانتو. تو ما ہم، یہاں پر مصدری میننگ ڈیولپ کر رہا ہے، کیونکہ اگر ما موصولہ لگائیں تو وہ یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو رہا کہ قانتو کے بعد وہ ما کیا چیز ہے. من بعد ما قانتو. تو موسٹلی ہم، مضاف الیہ جو ظروف کے ہیں ان میں اگر ما آتا ہے تو وہ ذرا غور کرنا پڑتا ہے کہ ما اس میں موصول ہے یا ما مصدریہ ہے. کیونکہ ما اس میں موصول ہوگا تو آگے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کی طرف لوٹ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. صحیح ہوگی. ما مصدریہ میں جی. ما مصدریہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کی طرف لوٹے، لیکن ما موصولہ ہم، میں پھر لوٹنا پڑتا ہے. تو وہ کون سی زمین لوٹ؟ یہاں کوئی ضمیر ہم محذوف بھی تصور نہیں کر سکتے نا. ہم، صحیح، بالکل ٹھیک. اور قنوت کیا ہے؟ کہ قنوت ایک حصی عمل ہے، یعنی ہم، مایوسی. صحیح. تو وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. ثانیہ يُنَزِّلُ کا فاعل کیا ہے؟ یونزلو کا فائل ہوا ہے سر، جو کیا الذی کی طرف راجع. ویری گڈ. کیا ترجمہ کریں گی فہیمہ؟ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں. ویری گڈ. مطرن اور غیثن میں کیا فرق ہے فہیمہ؟ جی، دونوں کا مطلب بارش ہی ہے سر جی، لیکن جی کیا ثانیہ فرق کیا ہے؟ مطلب ہے؟ جی سر مجھے بھی مارک دی. جی مبین کیا مطلب ہے؟ سر مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں اگر اندازے سے تو لگا لوں. چلیں آپ کو اندازے کا آپشن دیا، لگائیں اندازہ. سر مطرون کا مطلب شاید کہ اچانک سے یا زیادہ بارش ہو جانا، اور الغیث یعنی کہ آرام آرام سے بارش. آپ کا بس اتنا آدھا صحیح جواب درست ہے، آدھا غلط. اچھا، پہلے تو ٹھیک. غیثن کو لینے. غیث کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وہ بارش جو فائدے مند ہو، ٹھیک ہے. ہر وہ جی بارش جو فائدہ مند ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیث. غیث. اب کہیں پہ ہو سکتا ہے بارش کی زیادہ ریکوائرمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا. جی جیسے صحرائی علاقے ہیں، وہاں تو تھوڑی بارش سے کام نہیں چلے گا. چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. وہ تو ریت ہی کھا پی جائے گی اس کو. وہاں زیادہ بارش چاہیے تاکہ پانی سٹور ہو. تو اس کا مطلب اب ہم زیادہ کام کبھی نہیں سوچ سکتے. غیث کا مطلب ہے ہر جگہ اس کی مناسبت سے بارش ہونا، کہ ٹھیک ہے. جو وہاں کے رہائشیوں کے لیے، موسم کے لیے، فضا کے لیے، زمین کے لیے فائدے مند ہو. یہ غیث کہلاتی ہے. یہ جو کراچی اور لاہور اسلام آباد میں آج کل بارشیں ہوتی ہیں، یہ غیث نہیں ہے، یہ غیظ ہیں. ٹھیک ٹھیک. فرق ہے نا. دیکھیں تباہی ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے. گھر گر جاتے ہیں، لوگ فوت ہو جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، زندگی جو ہے وہ رک جاتی ہے. نظام اللہ تعالیٰ کی جب بارش رحمت بن کر برستی ہے نا تو زندگی کا نظام رکتا نہیں ہے. یہ ایک حدیث قدسی میں یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو بارش ایسے وقت میں برستی ہے کہ لوگوں کے زندگی کا نظام درم برم نہ ہو. اور وہ کب برستی ہے مبین؟ سر جب لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نہیں پہ وہ تو رحمت ہو گیا، لیکن وہ دن کا کون سا وقت ہے کہ وہ بارش برستی ہے اور اس سے لوگوں کا نظام درم برم نہیں ہوتا؟ سر مجھے آئیڈیا نہیں ہے، یا تو تہجد اسی کا حدیث کہہ میں ہے، لیں. وہ رات کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتے ہوئے پر بارش برسا دیتا ہے. لوگ صبح اٹھتے ہیں، اچھا بارش ہوئی تھی، کتنا اچھا موسم ہو گیا، گلیاں صاف، پانی جو تھوڑا بہت تھا وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھول لہلہا اٹھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری ایک حدیث قدسی ہے، اس کے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. سر تہجد ٹائم بھی ہو سکتا ہے یہ بارش؟ کیا جی؟ تہجد کے ٹائم بھی یہ بارش ہو کسی سکتی وقت ہے بھی کہ ہو رات؟ سکتی ہے، ایسی بارش دن میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس حدیث میں مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو سوئے ہوئے جب لوگ ہوتے ہیں بارش برسا دیتا ہے
تاکہ لوگ پریشان نہ ہو. جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو اپنی زندگی نارمل چلائیں. ہم واپس آتے ہیں مطر کی طرف. دیکھیں قرآن مجید میں جب عذاب نازل ہونے کی بات آئی ہے تو غیث لفظ آیا کہ مطر آیا ہے؟ مطر سر آیا ہے. مطر یا پتھروں کی بارش ہوتی ہے, پتھر غیث بن کر تو نہیں گرتے ہیں. جی آسمان سے آگ برستی ہے, مطر کہلایا جاتا ہے لفظ اس کے لیے. تو مطر جی دونوں میننگ میں آ سکتا ہے, پانی کی بارش بھی اور عذاب کی بارش بھی. عذاب کا نازل ہونا بھی مطر کہلاتا ہے. ٹھیک سورہ ہے. نوح کو پڑھ لیں کہ مطر کیسی مطر آئی تھی کہ عذاب آ گیا تھا. یہ فرق ہے غیث اور مطر میں, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے, ایسی بارش برساتا ہے جو فائدے مند ہوتی ہے. کب برساتا ہے؟ جب قنطوا, مایوسی کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بارش نہیں ہونے والی, بس اب تو معاملہ خراب ہو گیا. یاد رہے جب بھی ہم کبھی صبر کرتے 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 اپنے مشکل مسائل پر مصائب پر ایک ایسی لیمٹ پر آ جائیں جب ہم سمجھیں ہماری حد آ گئی ہے اور خدا نہ خواستہ بات مایوسی کو ٹچ کرنے والی ہے, تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسنے کے قریب ہوتی ہے. بس تھوڑا سا صبر اور چاہیے ہوتا ہے. تو اب وہ لمٹ آ چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس. اور یہ بارش تو یہاں پر ہے نا, تو اس کو آپ دنیا کے ہر معاملے میں لے سکتے ہیں, لیکن اس پر یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں ان میں شامل رہنا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انشاءاللہ یہ معاملات ایسے چلیں گے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. فہیمہ افضل, ینشرو کا فائل کیا ہے, رحمتہ کون سا مرکب ہے, رحمتہ منصوب کیوں ہے؟ جی ینشرو کا فائل ہوا ہے وہ دوبارہ جو الذی کی طرف راجع ہے, نشر ینشرو باب نون سے ہے, اور رحمتہ اس کا مفعول بن جائے گا مرکب اضافی. گڈ, کیا ترجمہ ہوا؟ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ, اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت. گڈ ماشاءاللہ. ثانیہ, وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. جی سر. گرامر تو کلیئر ہے, واو ترجمہ عطف بتا دیں, و مبتدا, ترجمہ بتا دیں. الولی خبر, الحمید خبر نمبر 2. حالانکہ وہ کارساز تعریف کیا گیا ہے. حالانکہ ہے یہاں پر ترجمہ, نہیں سر, اور وہ اور وہی کارساز کارساز تعریف تعریف کیا کیا ہوا ہے. کارساز ہے, الولی ہے, یعنی وہی یہ سارے معاملات دیکھ رہا ہے, اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برساتا ہے, اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے, اور وہی صرف قابل تعریف ہے, وہی حمید ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. گڈ ماشاءاللہ. عائشہ احد آئیے, حمیرہ شیخ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حاجرہ آئیے. جی سر. جی عائشہ, وَمِنْ آيَاتِهِ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ سر خبر مقدم ہے. گڈ. خلق السماوات والارض کیا ہے اور کون سا مرکب ہے, جملے میں کیا ہے؟ سر یہ مبتدا مؤخر ہے, مرکب اضافی ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اس کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق. ویری گڈ. حمیرہ شیخ, وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. یہ ماں کیا ہے؟ ماں جو ہے یہ بھی مضاف نہیں بن رہا ہے نا خلقو کے لیے, ان کے اطراف ہو رہا ہے. نہیں بن رہا, نہیں بن رہا, یا نہیں پھر بن یہ رہا پھر نا, نہیں بن سکتا نا. دیکھیں نہیں بن سکتا نا, آگے اچھا بستہ فعل ماضی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کی لیکن ماں نشانیوں میں سے کیا ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق, مبتدا نمبر 1, مبتدا مؤخر, اور یہ دوسرا مبتدا ہے. وما بس, یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق, اور اگلی جو بات آ رہی ہے ما اس میں موصول ہے, یہاں مبتدا ثانی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس میں خبر نظر نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے اس کو کہا کہ کوئی یہ بات اس کے نہیں, ساتھ خبر یہ آ گئی نا من آیاتی. ہاں اوکے, ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے بسا کون من سا فعل آیات ہے, کی فائل کیا ہے؟ خبر مقدم ہو گئی. حمیرہ کہ اس کا عطف ہم کس پر کریں گے؟ آپ پہلے تو بتا, اسی پورے پر ہوگا نا. خلق السماوات یہ ایک مبتدا ہو گیا, یہ دوسرا ہو گیا. کیا کر رہی ہے مس حمیرہ؟ نہیں, اگر ہم خلقو پہ کریں تو مجھے لگا کہ یہ پھر مضاف الیہ بنتا ہے, کیوں؟ اس لیے میں نے سنا تھا. اوکے مضاف چلیں, الیہ بس جیسے کا کون سا فعل السماواتی ہے؟ ہے. آگے چلیں.
मिस हुमैरा तीसरी बार पूछ रहा हूँ, बस्सा कौन सा फेल है? बस्सा जो है वो फिर माजी है। फाइल क्या है? बास सा इसका मादा है। फाइल क्या है? फाइल इसका हुआ है जो माँ की तरफ लौट रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगा माँ तो मफूल मुझे इसमें कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि अगर माँ की तरफ लौटाएं तो बस्सा जो भी आयशा मिलाया क्या जाए। मतलब बस्सा का फाइल क्या है? सर हुआ। वेरी गुड, हुआ। और वो कौन है? सर लफ्जुल जलाल अल्लाह। लफ्जुल जलाला जो माजूफ, जो पीछे आयात में तज़किरा चल रहा है ना, वहुवल्लज़ी, जी सर। वमिन आयातिही की हा ज़मीर भी उसी की तरफ जा रही है, हुवल्लज़ी वमा बस्ता, जी सर। बस्सा यबुस्तु, इसका मतलब होता है फैलाना। वो फैलाता है, ठीक है। उसने तो अब फैलाया। फैलाना, आप पहले फेल पहचाने ना, फेल मुतद्दी है या लाजिम है? मुतद्दी है। जब मुतद्दी है तो इसका हुआ जो फाइल है वो माँ की तरफ किसी सूरत में जा सकता है? नहीं, फिर वो लौटेगी, इसका मफूल लौटेगा जो मसूफ है, माँ का मफूल। माँ बस्ता फीहिमा मिन दाब्बा। मुझे बताइए आयशा, हद हिमा कहाँ जा रहा है? सर समावात और अर्थ की तरफ। वेरी गुड। दाब्बतिन का क्या मकाम है जुमले में हुमैरा? जी, मिन दाबतिन जो है वो हाल बन रहा है माँ के लिए। क्या माँ है? का हाल मैंने बनाया था इसको ये ना, मिन दाब्बा दाबतिन। मफऊल है बस्सा का, ठीक है। मिन मिन जायदा है, दाबतिन, मजीद नकीरा करना। मिन जायदा। हाँ। आयशा क्या तर्जुमा होगा? माँ बस्सा फीहिमा मिन दाब्बा। और जो उसने फैलाए उनमें जानदार। हाँ, जो उसने फैलाया उन दोनों में जानदारों में से, यानी कोई हर जानदार, हर जानदार जो भी चलने वाला है जमीन पर वो उसने फैलाया है उसमें। ये उसकी क्या है? निशानियों में से है। वो मिन आयाती ही, उसकी निशानियों में से है जमीन व आसमान की तख्लीक, इतने बड़े बड़े आसमान, इतनी बड़ी जमीन की तख्लीक। और फिर मजीद कौन सी निशानी है उसकी? कि उसने इन दोनों में जानदारों में से जो कुछ भी फैलाया हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी तो दिमाग और अकल और सोच और फहम भी उनका इदराक नहीं कर सकती है। अभी तो हम उन चीज़ों को जानते हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं किसी तरह से। गुड, माशाअल्लाह। हाजरा आइए। जी सर। वहुवा अला जमइहिम इदा यशाउ कदीर। सो हुआ क्या है? हुआ मुब्तदा है, कदीरुन क्या है? ये खबर है। खबर है। बस इतनी बात काफ़ी है क्योंकि आपके माइक से मुसलसल डिस्टॉर्शन आती है। जोया, अला जमइहिम क्या है जुमले में? हाँ उस्ताद, ये मुतअल्लिक़ की खबर है। इदा यशाउ क्या है? हाँ उस्ताद, ये ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह बनकर जमई के मुतअल्लिक़ हो जाएगा। वेरी गुड, ये जमई के मुतल्लिक है। इसको गलती से भी कोई कदीर के मुतल्लिक ना बनाए, ठीक है? कदीर के मुतल्लिक बनाएंगे खुदा ना खास्ता तो ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तर्जुमा करें जरा जोया। वहुवा अला जमइहिम इदा यशाउ कदीरुन। जी, और वो जब चाहे उन सबको जमा करने पर कुदरत रखने वाला है। कुदरत रखने वाला है। हम क्यों उलमा क्यों कहते हैं कि इदा यशाउ जमइहिम के मुतल्लिक है? कि वो जब चाहे, यानी जमा करने को जब चाहे। खुदा ना खास्ता किसी ने गलती से कदीर के मुताबिक बना दिया तो नाउजुबिल्लाह कितना बड़ा फसाद पैदा होगा मानी में। यानी जब चाहे, यानी उसकी कुदरत फिर चाहत के मुताबिक होगी कि किसी वक्त वो कदीर है, किसी वक्त नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहु कदीरुन अला कुल्ली हालिन व फी कुल्ली हालिन व फी कुल्ली मकानिन व फी कुल्ली ज़मानिन व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ कदीर। सो वो अला जमइहिम इज़ा यशाउ है, यानी जब वो चाहे वो कुदरत रखता है जमा करने पर कि इन सब मखलूकात को जमा कर ले। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। जोया, माँ क्या है, असाबकुम क्या है, मिन मुसीबतिन क्या है? हाँ जी उस्ताद, अदातुल शर्त है, असाबकुम मिन मुसीबतिन ये जुमलतुल शर्त है, असाबा फ़ेल माज़ी, असाबा युसीबु बाब इफ़आल से, और कुम इसमें मफ़ऊल है, मिन ज़ायदा है और मुसीबतिन इसका फ़ाइल है। गुड। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन क्या तर्जुमा हुआ बुशरा? और जब तुम्हें मुसीबत में से कोई मुसीबत पहुंचती है। हाँ जी, मा असाबकुम यानी मिन मुसीब, कोई भी मुसीबत तुम्हें लगती है, फबिमा कसबत अयदीकुम,
زویا ایکسپلین کریں فبما کسبت ایدیکم. جی استاد، فالابتۃ الشرط ہے، بما کسبت ایدیکم یہ جملۃ الشرط ہے، مبتدا محذوف ہے، یہ پورا شبہ جملہ خبر، ٹھیک اور ہے. ما اس میں موصول، کسبت ایدیکم صلۃ الموصول، کسبت فعل ماضی ہی اس کا فاعل ہے ایدیکم، کیا ترجمہ ہو اور فبما ایدی کسبت ایدیکم؟ تو وہ اس چیز کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. مس مریم جی استاد، ایکسپلین کر دیں اور ترجمہ کر دیں. جی استاد، وَيَعْفُو عین فا، واو اس کا مدہ ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، عن کثیر جو ہے متعلق فعل ہے، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہاں جی، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے. اس کا مطلب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے مس مریم؟ ہمارے اپنے ہی ہاتھ کا اور ہماری اپنی ہی کمائی کی ہمارے اپنے ہی وجہ سے۔ اعمال کا وہ نتیجہ ہوتی ہے. تو اس بے لیے، اور ابھی تو وہ بہت ساری چیزیں کیا ہے درگزر کر دیتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں شک، کرتا. اگر ہم بیٹھ کے سوچیں 2 منٹ کے لیے، ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، ہم سے ایسی کوتاہیاں، ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی جس پر وہ فوراً پکڑ کر سکتا تھا، کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں موقع دیا. اور ہم نے اس بات سے غافل نہیں رہنا کہ شاید وہ جو ہماری غلطیاں تھیں یا ہماری کوئی کوتاہی تھی، وہ اس کا ہمیں وبال بالکل نہیں پہنچے گا. اس سے ہم نے غافل نہیں ہونا، بلکہ ہم نے ڈرتے رہنا ہے. ہم نے ڈرتے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ڈر کیا کرے گا مس مریم؟ وہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کی یاد دہانی کرائے گا کہ وی ول بی اکاؤنٹیبل، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پہ ابھی نہیں آ نہیں، اس کے علاوہ یہ تو بہت ہائر سائڈ پہ چلے گی، لوور سائڈ پر رہیں. اچھا، وہ ڈر ایک خیال پیدا کرے گا. وہ کیا؟ کہ کہ ہم غلطی ہم اللہ نہیں، تعالیٰ سے عفو کا سوال کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا۔ جس دن ہم نے یہ مطلب ہم نے اپنی پرانی غلطیوں کو بالکل ہی بھلا ڈالا، کہ یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ہر موقع یاد کریں بیٹھ کر، اجتماعی طور پر کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ ڈرنا کہ مجھے یا اللہ مجھے اس کا وبال نہ پہنچانا، چونکہ تو نے قرآن میں کہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یا اللہ مجھے میرے کسی عمل کی سزا نہ دینا، انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معاف کر دے، تو درگزری پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ایک اور چیز یاد آ گئی مجھے، عفو کا ایک اور مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنا. کیا کہا مطلب ہوتا ہے؟ تجاوز کرنا۔ تجاوز کرنا. تجاوز کرنا کیا ہوتا ہے؟ اردو میں تو ہوتا ہے تجاوز کرنا، ہاتھ سے آگے بڑھ جانا، ایسے ہوتا ہے نا. جی استاد، بالکل۔ عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. عربی میں یہ اچھا، مطلب ہے کہ خالد کھڑا تھا، حامد آیا، حامد نے خالد کو دیکھا، خالد اس کا دوست تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو بائی تجاوز پاس کیا، کر دیا۔ تجاوز کر دی، جیسے خالد ہے ہی نہیں. بائی پاس، اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو جیسے گیا۔ خالد ہے ہی نہیں، یعنی اوکے، اس نے اس کو سبحان دیکھ کر اندیکھا کر دیا. اللہ یہ ہوتا ہے اکبر۔ تجاوز یا تجاوزو عربی میں. اور عفو کا جو عربی لغت میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تجاوز ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے تجاوز کرتا ہے، کہ ان کو اگنور کر دیتا ہے، ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. تو نتیجتاً کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال سے بھی اس کو صاف کر دیتا ہے، کہ جیسے یہ تھے ہی نہیں. ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا اگنور کر دینا، اگنور کر دینا. یہ خالی اگنور نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کیا ہے کہ عفو کے 2 میننگ ہو جاتے ہیں، ایک تجاوز، دوسرا مٹا دیا جانا. معاف کیا جاتا الحمدللہ ہے۔ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سفر میں کامیاب فرمائے، اور ہمارے اس دوران پڑھنے پڑھانے میں غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.